الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو ما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے. اللہ انسان کی فطرت میں حق کو ماننا، ہدایت پر چلنا اور اللہ سے محبت کرنا رکھا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی زیارت کرائے. قرآن نے کہا آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو نکال کر ایک میدان میں جمع کیا اور ایک سوال ان سے کر اپنی زیارت کرائی، تجلی فرمائی. الست بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں سے پوچھا ہے، میں اور آپ، مسلمان، کافر، جتنے بھی انسان ہیں عالم میں. قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں. اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا. اچھا، اللہ نے ربوبیت کے بارے میں کیوں پوچھا؟ یہ پوچھ رہے تھے میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا کیا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں. الست بربکم، لفظ رب سے سوال پڑھنا اللہ نے، کیونکہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. والدین ہمیں پالتے، ہم جانوروں کو پالتے، کسی کو بھی ہم پالتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. والدین کے علاوہ بھی اگر کوئی دوسرا پالتا ہے تو ان کو اس سے محبت ہوتی ہے. گود میں بچہ لے لیتے ہیں، بعد میں اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میرا ابا یہ نہیں ہے، میرا ابا فلاں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان پالنے والوں کی محبت اس کے دل سے نہیں جاتی. وہ زندگی ان کے ساتھ گزار دیتا ہے، ادھر نہیں جاتا، کہتا میں ادھر ہی رہوں گا، حالانکہ پتہ چل گیا ابا اما وہ ہے. اللہ نے یہ جو سوال فرمایا الست بربکم، دراصل بتایا ہے کہ میرا تمہارا تعلق محبت کا تعلق ہے.
مجھے بھی محبت ہے کیونکہ میں نے تمہیں پالتا ہوں، اور تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے کیونکہ تم میرے اسباب پر پل رہے ہو، کیونکہ پالنے والی ذات تو دراصل اللہ تعالیٰ کی ہے، والدین نہیں پالتے، والدین پالنے والے اسباب مہیا کرتے ہیں، بس اتنا ہے، پالنے والے اسباب مہیا کرتے ہیں، صرف دودھ لا کر دے دیا، ڈبل روٹی لے آئے، انڈے لے آئے، فیڈر میں دودھ ڈال کے پلا دیا، کپڑے پہنا دیے، نہلا دیا، دھلا دیا۔ اب مجھے آپ بتائیں ان میں کون سی ایسی چیز ہے جو والدین خود بناتے ہوں؟ نہ دودھ پیدا کرتے ہیں، نہ ڈبل روٹی پیدا کرتے ہیں، نہ انڈے پیدا کرتے ہیں، نہ کپڑے پیدا کرتے ہیں۔ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی یہ صرف ذریعہ ہے، اور نہیں، والدین ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی والدین پر انسان فدا ہو جاتا ہے، اور شریعت کا حکم ہے کہ انسان کس قدر، یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کس قدر بھی اپنے والدین کی خدمت کر لے وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بہت سے دوست نوجوان کو سناتے ہیں ہمارے ابا نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، میں نے کہا تمہارا ابا اگر مسلمان نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں تو کہاں ہوتا۔ جب والدین کے کوئی ذمے ہے تجھے پالنا تو اللہ پالیں گے، جو تیری قسمت میں ہوگا تجھے ملے گا۔ تاریخ پڑھے کہ فقیروں کا بیٹا بادشاہ بن گیا، انہوں نے تو کچھ نہیں چھوڑا تھا، تو بادشاہ کیسے بن گیا؟ خدمت میں بادشاہ بننا تھا۔ بادشاہ کا بیٹا فقیر بن گیا۔ یہ تو سب مقدرات ہیں، اس کا اسباب سے تعلق نہیں۔ یہ لفظ بہت غلط لفظ ہے، کیا چھوڑا ہمارے لیے؟ اگر تم مسلمان کے گھر میں پیدا نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہے تمہیں کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ تمہیں با ایمان چھوڑا۔ اب اپنی محنت کرو، محنت کا حکم ہمیں حکم ہے کہ تم محنت کرو، لیکن دیں گے اللہ تعالیٰ خود۔ وابتغوا من فضل اللہ، قرآن نے کہا وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ تلاش ہمارے ذمے، لیکن دیں گے فضل سے اپنے۔ یہ عجیب ہے، وابتغوا من فضل، تلاش کرو، ایسے ہاتھ پر ہاتھ ڈال رکھ کے نہ بیٹھو۔ یہ دنیا دار السعی ہے، یہاں محنت کا حکم ہے، یہاں محنت کرو۔ سستی پسند نہیں کی گئی۔ دو چیزیں بڑی ناپسندیدہ ہے شریعت، غفلت اور سستی۔ سست یہ آج کل جو ہمارے زمانوں پر چھائی ہوئی، 11-12 بجے سے پہلے ان کی سو کر آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ ذاتی زندگی میں بھی ناکام ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ناکام ہے۔ قوم کو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں، اور اپنے آپ کو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی زندگی کو دیکھ لے، سستی بہت ناپسندیدہ ہے، اور غفلت، اپنے احوال سے غافل ہے، بس جیسے زندگی گزر رہی خوش ہے، بس یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں صحیح سمت پر جا رہا ہوں یا غلط سمت پر جا رہا ہوں۔ زیادہ چستی اور ہوشیاری، یاد رکھو یہ مومن کا اثاثہ ہے، چستی اور ہوشیاری، یعنی کام کو کرنا ہے، بر وقت کرنا ہے کام۔ تو کہتا آج کا کام آج ہی کرنا ہے، بلکہ پرسوں کا بھی آج ہی کر دینا، کل کا بھی آج ہی کر دینا ہے۔ اور ہوشیار، یار یہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں، یہ دیکھتا ہے، ہر قدم پر نظر رکھتا ہے۔ غلطی ہو جائے معافی مانگ لیتا ہے، اپنا کھاتا ساتھ کے ساتھ صاف کر لیتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں خوش قسمت انسان ہے جو اپنا کھاتا ساتھ کے ساتھ صاف کر لیتا ہے، تو اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو تھوڑا بہت ہی صاف ہوگا، باقی پچھلا سارا صاف ہوگا۔ تو معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ فرمائے چلو بھی ایک دن کا حساب دو، اور ایک ہے 50 سال کا حساب دو، آپ 1 منٹ کا حساب دینا مشکل ہے، اور میں 50 سال کا دو، 40 سال کا دو، 30 سال کا دو۔ غفلت بہت ناپسندیدہ ہے، تمام امراض کی بنیاد ہی غفلت ہے۔ دنیا میں نہیں دیکھتے کہ فلاں بیمار ہے جی، کر لے ہوں گے جی علاج،
وقت پہ دوائی نہیں کھاتا، ڈاکٹروں کی مانتا نہیں ہے، پھر کسی مصیبت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یار تو یہ ڈاکٹر کہتے تھے نا ایسے نہ کر، ایسا نہ ہو تیرا کوئی جسم کا حصہ ضائع ہو جائے، پرواہ ہی نہیں۔ جس طریقے پر جسم سے غفلت کرنے سے جسم کا حصے ہلاک ہو جاتے ہیں، کاٹنے پڑتے ہیں ڈاکٹروں کو، اسی طرح ایمانیات میں ہے کہ اگر روحانیات پہ غفلت کرتا ہے اس کے اندر سے آہستہ آہستہ ایمانیات کی چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ورنہ اللہ نے ساری چیزیں ہمیں فطری طور پر عطا فرمائی کہ فطری طور پر اللہ ہدایت پر چلنے والا ہے، فطری طور پر اللہ کو ماننے والا ہے، فطری طور پر نیک صالح ہر ساری اچھائیاں اس کے اندر ہیں۔ مٹی ایسی بنائی، تم مٹی کے بنے ہیں نا، تو کتنے کسان بیٹھے میں ان سے پوچھتا ہوں، تم جب زمین لیتے ہو تب وہ زمین میں ساری صلاحیتیں، وہ گنا بھی اگائے گی، گندم بھی اگائے گی، کپاس بھی اگائے گی، دھان بھی اگائے، سب ہے۔ اب جو غافل ہوگا زمین کو ضائع کر دیتا ہے، زمینیں ضائع نہیں ہوتی، چھوڑ دی، کلر نکل آئی، ارد گرد کی زمینوں کی کلر بھی وہیں سے نکل آئی، اب کسی کام کی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جنتر لگا لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں لگتا۔ کیوں بھائی؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ زمین میں صلاحیت نہیں تھی، صلاحیت تھی، ضائع کر دی گئی۔ اللہ نے ہم میں صلاحیت، ساری صلاحیت رکھی، ہم مٹی کے بنے ہیں، ہمیں ساری صلاحیت رکھی۔ اللہ خود فرماتے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے سمیع اور بصیر بنا دیا، کیونکہ سمع اور بصر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ آپ میری بات سن رہے ہو، آپ کو علوم حاصل ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے ہو، دیکھنے سے آپ کو علوم حاصل ہوتے ہیں، یار یہ چیز کہتی ہے، یہ چیز کہتی ہے، یہ چیز کہتی ہے۔ اور جلنا سمیع بصیرا قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہماری فطرت میں رکھ دی، لیکن فرمایا کہ یہ محبت اللہ کیا کب معتبر ہوگی؟ اللہ کے دربار میں تمہاری محبت، ساری دنیا چاہتی ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی اس نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اس کو پوج رہے ہیں، لیکن راستہ نہیں مل رہا، راستہ نہیں۔ اور میں فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت دربار الہی میں معتبر ہو، میں رسول اللہ کے راستے پر چلو۔ یہ بتا یہ عشق معتبر وہ ہوگا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کو معتبر قرار دے، تمہارے عشق معتبر نہیں۔ فاتبعونی، صلاحیت تو ہے، لیکن صلاحیت کو کارگر کیسے بنایا جائے گا؟ یہ صلاحیت کام کی کیسے بنے گی؟ ورنہ جو سیلاب آتا ہے اس میں بھی صلاحیت ہوتی ہے اگانے کی۔ سیلاب جب آتا ہے تو اس پانی میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کی کھیتیاں اگائے، لیکن چونکہ اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہ ہمارے مکانوں کو گراتا ہے، ہماری فصلوں کو تباہ کرتا ہے، ہمیں ڈبوتا ہے، شہروں کو تباہ کر دیتا ہے، نسلوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ بھائی پانی تھا، اس میں ساری صلاحیتیں تھیں، لیکن بند نہیں باندھا گیا، ڈیم نہیں بنایا گیا، نہر نہیں بنائی گئی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس پانی نے بجائے فائدے کے ہمیں نقصان پہنچا دیا۔ اور جب ڈیم بنایا گیا، اسی سے نہریں بھی نکلی، اسی سے بجلی بھی پیدا ہوئی، اسی سے ہمارے سارے کام بنے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان میں ساری قوتیں رکھ دی، جسمانی بھی روحانی بھی، لیکن جب یہ کسی ضابطے کے تحت نہیں ہوتی، یہی کفر بن جاتی ہے، یہی نفاق بن جاتی ہے، یہی دہریت بن جاتی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کے ضابطے پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ صحابی بھی بن جاتے ہیں، یہ تابعی بھی بن جاتے ہیں، یہ تبع تابعی بھی بن جاتے ہیں، اور یہ قیامت تک آنے والی خیر الامت بھی بن جاتے ہیں۔ فاتبعونی، میں رسول اللہ کے راستے پر چلو۔ ایسا نہیں کہ ہمارا ذکر نہیں ہے، صرف صحابہ، تابعین، تابعین، تبع تابعین کا آپ نے ذکر کیا ہو،
ایسا نہیں، خیر قرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ پہلے 3 زمانوں کا ذکر فرمایا آپ نے۔ بہترین زمانہ میرا یعنی صحابہ کا، ثم الذین یلونہم جو پھر صحابہ کے ساتھ لگے تابعین کا، ثم الذین یلونہم پھر جو صحابہ کے لگے ہوں کے ساتھ لگے ہوئے یعنی تبع تابعین کا۔ لیکن ہمارا بھی تذکرہ ہے، قیامت تک آنے والے ہم لوگوں کا، ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا متی القا احبابی، میں اپنے پیاروں کو کب ملوں گا؟ صحابہ نے کہا لسنا من احبابک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ کے پیارے نہیں؟ کہا انتم اصحابی و انصاری، تم تو میرے مددگار ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھ رہنے والے ہو۔ میرے پیارے وہ ہیں جن نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ان کی تمنا ہے مجھے دیکھیں، اور اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، مال بھی دے سکتے ہیں، قبیلہ اور گھر والوں کو قربان کر سکتے ہیں، اور میں ان کو مجھ سے ملنے کا جس طرح شوق ہے مجھے بھی شوق ہے کہ میں ان سے کب ملوں گا، یا میں اور آپ ہیں کہ قیامت تک آنے والی امت متی القا احبابی، پیاروں کب ملوں گا۔ اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا کہ قیامت کے قبر میں جاتا ہے آدمی، سب سے پہلے رسول اللہ سے ملاقات ہوتی، من حاضر رجل، دیکھا تو شوق ہے نا، ذوق ہے، یہ آدمی کون ہے؟ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں روزہ اقدس میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے۔ اگر دل میں عشق و محبت ہے، آپ کے راستے پر چلتا ہے، خود ہی جواب زبان پر جاری ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے پیارے محبوب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت کے دن وہ میدان محشر میں، اب دوسرا مرحلہ ہے میدان محشر میں، جب بہت بری حالت ہے، انسان اپنے پسینے میں غرق ہے، آواز لگے گی پیغمبر اسلام کی امت حوض کوثر پر آ کر پہلے پانی پی لے۔ سن لو، سب سے پہلے میدان محشر میں ہم پانی پئیں گے حوض کوثر۔ اللہ سے نیک گمان رکھنا چاہیے، حوض کوثر سے پانی پی لیں گے تو کام بن جائے گا نا۔ پیٹ پہ حوض کوثر کا پانی ہوگا اور رسول اللہ کے ہاتھ سے پیا ہوگا تو اللہ کتنا فضل فرما دے۔ سب سے پہلے دیکھو ملاقات کرائی، کیونکہ وہ بھی چاہ رہے ہیں ہم بھی چاہ رہے ہیں۔ پہلی ملاقات قبر میں کرا دی، دوسری یہ دنیا تمنا کی جگہ ہے، یا تمنا کرو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، کیسے ہم کو دیکھیں، لوگ وظیفہ بتاؤ، خواب میں زیارت ہو جائے، یہ خود محبت کی علامت ہے نا۔ روزے پر مدینہ جانے کے لیے کیسے کیسی دعائیں کراتے ہیں اور کیسی کیسی تمنائیں کراتے ہیں، نعت سنتے ہیں، نعت شریف تو روتے ہیں یار ہم کب مدینہ جائیں گے، 100 بار بھی چلے جائے تو پیٹ نہیں بھرتا، عجیب بات ہے۔ لا سا کیا ذرا اور لا، پیٹ نہیں بھرتا، کتنی بار چلے جاؤ، 70 حج کیے، 100 حج کیے، تاریخ میں پڑا تھا، ہر دفعہ جاتے تھے ایسے لگتے تھے بس میں تو بہت ہی بھوکا پیاسا ہوں۔ ایک بزرگ نے 40واں حج کیا اور عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ پر کھڑے تھے، مخلوق رو رہی، اللہ اللہ، ایسی چیخ و پکار کی آواز ہے۔ جو شام ہوتی جاتی ہے چیخ و پکار بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دربار بند ہوتا جا رہا ہے نا، سب رو رہے پیٹ رہے ہیں، بھئی اگر بخشش نہ ہوئی تو فارغ ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا، تو پروانہ ہاتھ میں آنا چاہیے کہ یومن ولدت امہ، ایسے ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تو چیخ رہے چلا رہے ہیں۔ وہ بزرگ کو بڑا جوش آیا مخلوق کی حالت دیکھ کر، 40واں حج تھا، تو نے کہا اللہ، اس میدان معاشر میں، اس میدان عرفات میں اگر کسی کا حج قبول نہیں
تو میرے 40 حجوں میں سے جو تیرے ہاں قبول ہے اس کے نام عمل میں لکھ دے۔ آواز آئی تتکرم علیہ، اور میرے اوپر سخاوت دکھاتا ہے، میرے اوپر سخاوت دکھاتا ہے۔ جا، اس سال تمام آنے والوں کا حج میں نے قبول کر لیا۔ یہ اللہ کی رحمت کو جوش دینے کی بھی عنوانات ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ نے ہمیں دعاؤں کے عنوانات دیے نا۔ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ چاہے گا تو میرا کام بنا دے گا۔ اچھا جی، اتنا ناز ہے تیرے اندر؟ او میاں تو رگڑے کھا کھا اللہ کے آگے رو رو کے فنا ہو جائے اور پھر وہ تمہیں نوازے، تب بھی ان کا احسان ہے۔ کیونکہ جو وہ دے رہے ہیں اور تو 1000 برس بھی روتا رہے تو حاصل نہ کر سکے، پھر بھی تیرے تھوڑے رونے دھونے پر دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کرے گا تو کر دے گا جی۔ عنوانات ہیں رسول اللہ، عنوانات، یا خود آپ کے عنوانات ہیں۔ آپ کی دعائیں دیکھیے رسول اللہ نے جو ہمیں تلقین فرمائی، کن کن عنوانات سے، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کسی عنوان سے مانگتا ہے رحمت جوش میں آ جاتی ہے، ہو فوراً چلو دروازے کھول دیتے۔ بزرگ نے ایک بات کی، جوش میں آ گرا، تتکرم علیہ، مجھ پہ احسان سے دکھاتا ہے، جاؤ سب کے حج قبول کر لیا۔ اب دوسرا مقام، اب دنیا میں تو شوق، تمنا، جس کا رسول اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب جب دنیا سے چلے گئے، اب دوسرا عالم آ گیا۔ پہلا قبر کا عالم ہے، رسول اللہ کی زیارت کرا دی گئی۔ اس کے بعد قبر سے اٹھیں گے تو میدان محشر ہے، حوض کوثر پر زیارت بھی کرا دی گئی، اور آپ کے دست مبارک سے جو ہے حوض کوثر کا پانی بھی پلا دیا گیا۔ تیسرا معاملہ الصلاۃ، تیسرا معاملہ شفاعت کا معاملہ، رسول اللہ سے آپ شفاعت کر رہے ہیں۔ جو کبھی بیچی جن سے ہو گئی ان کی سفارش کر رہے ہیں، نیک بھی سفارش کے منتظر ہیں کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں، کیونکہ اللہ نے جنت تو دے دی لیکن ہم فردوس میں جانا چاہتے ہیں، آپ نیکوں کی سفارش کریں، اللہ ان کو ذرا اوپر کر دیجئے، اور جو جہنم میں ہوں گے اللہ ان کو بخش دیجئے۔ اس لیے آپ کی شفاعت سے ہر انسان فائدہ اٹھائے گا، خواہ وہ اللہ کا ولی ہو، خواہ وہ عام آدمی ہو، خواہ وہ گناہگار ہو، سب کو فائدہ پہنچے گا، ہر ایک سفارش کرائے گا، کیونکہ درجات بہت ہیں جنتوں کے، آپ کی سفارشوں سے اوپر والے درجات میں چلے جائیں۔ اب یہاں ملاقات ہو گئی اور شفاعت نصیب ہو گئی۔ اب جنت کا معاملہ، اور میں انا اول من دق الباب، میں پہلا انسان ہوں گا جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جنت میں۔ جب سے جنت بنی ہے، جب سے جنت بنی ہے کسی کے لیے نہیں کھلی۔ سلم من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا محمد ہوں، میں محمد ہوں، یفتح الباب، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور اس کے بعد سب سے پہلی میری امت میں جنت میں جائے گی۔ فرمایا تم آئے تو سب سے آخر میں ہو، لیکن جنت میں سب سے پہلے تم جاؤ گے، اس کے بعد ساری امتیں جائیں گی۔ دیکھیے کیسا تذکرہ، کیسا شوق رسول کہا کہ متا القا حبابی، فرمایا فتبعونی، اگر عشق معتبر چاہتے ہو کہ ہمارا عشق معتبر ہو، رسول اللہ کے راستے کو اپناؤ، آپ کے راستے پر چلو، عقائد میں، اعمال میں، زندگی بسر کرنے میں، معاشرت میں، معاملات میں رسول اللہ کو دیکھو۔ آپ نے سارے کام کیے، آپ تاجر بھی رہے، تاجر کہیں جی ہمیں کیا نہیں، تجارت بھی کی رسول اللہ نے، آپ تجارت سیکھو رسول اللہ کے دربار سے۔ آپ گھر والے تھے، تم شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو، رسول اللہ سے سیکھو، گھر میں کیا معاملات تھے۔ آپ کا قوم قبیلہ بھی تھا، دوست احباب بھی تھے، آپ نے کیسے معاشرت کی، رسول اللہ سے سیکھو۔ تم عبادت گزار ہو،
عبادت کیسے کرنی ہے رسول اللہ سے دیکھو. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عبادت گزار تھے. رات کو جب کھڑے ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، عائشہ فرماتی ہیں آپ کے سینے سے رونے کی آواز، آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہے. آپ کے پاؤں پر برم آ جاتا، خون نکلنے لگتا طویل قیام کی وجہ سے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں. فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کیونکہ ایک سجدہ ہوتا ہے گناہگار کا معافی کے لیے اور ایک سجدہ ہوتا ہے شکر گزار کا شکر کے لیے. دونوں کے سجدے، ایک معافی مانگنے کے لیے سجدہ کر رہا ہے اللہ معاف کا، حدیث میں آتا ہے 2 رکعت توبہ پڑھو جس سے گناہ ہو جائے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فوراً وضو کر کے 2 رکعت توبہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. اور یہ شکرانہ ہے کہ تو اچھا نعمت مل گئی 2 رکعت شکرانہ پڑھو. دیکھو اس لیے ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ کے معمولات میں ڈال لو کہ وطر سے پہلے رات کو 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت میں ساری نیتیں کر لو. 2 رکعت میں نیت کر لو شکرانے کی، 2 رکعت میں نیت کر لو صلاۃ حاجت کی، 2 رکعت میں نیت کر لو صلاۃ استخارہ کی، 2 رکعت میں نیت کر لو صلاۃ توبہ کی، 2 رکعت میں نیت کر لو صلاۃ تہجد کی. ہے 2 ہی رکعت، نیتیں 5. اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے النیات بالعمل انما العمل بالنیات. فرمایا ایک عمل کئی نیتیں کر لو، اللہ تعالیٰ ہر نیت پر الگ الگ اجر اور نتیجہ مرتب کرتا ہے. جیسے آپ جمعے کے لیے آتے ہو نیت کر لی جمعے کی نماز پڑھیں گے، مولانا صاحب کا بات بھی سنیں گے، وہاں دوست احباب سے آپ ملاقات بھی کریں گے، مسجد میں چندہ بھی ڈالیں گے. آپ بتاؤ عمل تو ایک ہی ہے کہ آپ آئے اور 2 رکعت پڑھی، لیکن ثواب الگ الگ لکھا جائے گا. یہ ہے اس لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میاں اللہ کے راستے میں پہلا عملی نیت سیکھنا ہے. اس سے نیت سیکھ لو ہر کام پر اجر و ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. نیت کر لی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد گھر والوں کے لیے فروٹ لے جائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں لے جائیں گے، ضرورت کی چیز لے جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی گھر والوں کے لیے سامان لیتا اور ہاتھ میں اٹھاتا ہے، فرمایا جب تک وہ اٹھائے رکھتا اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے. کتنی فضیلت رکھی. گھر والے بال بچوں کی خدمت معمولی نہیں ہے. اگر یہ معمولی ہوتی تو پیغمبر اسلام بازاروں میں جا کر سودا نہ خریدتے. اس لیے کہتے تھے کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. کفار کہتے تھے کیسا رسول ہے بازار میں سودا لیتا پھرتا ہے، گھر والوں کے لیے سودا لیتا ہے. آپ بازار جاتے تھے، سودا سلب کے لیے بھی جاتے تھے اور دیکھنے کے لیے بھی جاتے تھے. چنانچہ ایک جگہ پر آپ بازار گئے تو ایک جگہ پر جوں کا ڈھیر لگا ہوتا، جوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اوپر آستین کر کے ایسے ہاتھ مارا تھا. جب ہاتھ کھینچا تو آگے سے گیلا تھا. تو نے یہ کیا کیا؟ سوکھے اوپر رکھ دیے گیلے اندر. انہوں نے کہا جی بارش ہو گئی تھی. اور میں اگر بارش ہو گئی تو گیلے باہر رکھنا تاکہ آنے والے کو پتا چلے بھی اس میں گیلے بھی ہیں. یاد رکھو مدینہ شریف میں آنے والے لوگ مختلف قسم کے ہوتے تھے. یاد رکھو مدینہ مشکل معاشرہ تھا، یہودی بھی تھے، منافقین بھی تھے، مخلصین بھی تھے. ایسا کوئی واقعہ آ جائے تو صحابہ پر بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مشکل قسم کے لوگ تھے. وہ بازاروں میں بھی مارکیٹوں میں بھی ہوتے تھے. لیکن صحابہ اکرام کا کمال ہے کہ کہیں تفصیل ایسی نہیں لکھی کون تھا، ایسا کوئی نہیں بتایا واقعہ ہوا ایک آدمی تھا وہ گاؤں سے آیا. میں سنو من غش فلیس منا، جو سودے میں دھوکہ بازی کرے گا وہ میرے راستے پر نہیں ہے. سن لو صاف پتا ہے، آبا جمع ہو گیا. من غش فلیس منا، ہم میں سے
बाजार भी जाते थे। तो अगर बाजार जाना जरूरत के तहत हो, ये नहीं सैर सपाटे के लिए हो, बदनजरी के लिए हो। ईद पर रश होता है, सारे जवान बाजार जाते हैं कुड़ियां देखने के लिए। भाई तो दूसरों की कुड़ियां देखेगा, तेरे घर के अंदर भी तो बहनें हैं, तो उनको भी कोई देखेगा, तुझे बहुत बुरा लगेगा। अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बनाया है, हया का ज़ाब्ता बनाया है। कहते हैं जो इंसान दूसरा सोचता है, फिर उनके घर में भी बीमारी दाखिल हो जाती है। दूसरों के लिए हया का तालीम होता है। अल्लाह ताला गैब से हर एक की हिफाजत करता है। तो फरमाया फत्तबिऊनी, मैं रसूलुल्लाह के रास्ते पर युहबिबकुमुल्लाह, तो नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह तुमसे प्यार करने लगेगा। पहले तुम अल्लाह के आशिक थे, अब अल्लाह के माशूक बन जाओगे। युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। ये इत्तिबा पैगंबर है, फत्तबिऊनी। और इत्तिबा भी बगैर मोहब्बत इश्क के नहीं होती। गोया कि इसमें रसूलुल्लाह की इश्क भी बात है, क्योंकि इंसान इत्तिबा उसकी करता है जिससे उससे मोहब्बत हो। गोया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत तब मोतबर होगी जब रसूलुल्लाह का इश्क होगा, और इश्क तब मोतबर होगा जब उनके रास्ते में चलेगा, कि मान के चलेगा। अगर मान के नहीं चलता, ये ज़बानी जमा खर्च है, हमारे दरबार में इसकी कोई कीमत नहीं। अगर पैगंबर सलाम की तौहीन करता है, खत्म नबूवत का मुनकिर है, पैगंबर सलाम की हयात का कायल नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह डाकिए से तशबीह देता है कि आप तो डाकिए की तरह थे जिनका काम था कुरान पहुंचाना, ज्यादा हदीस का कोई जरूरत नहीं। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिका, ये इसके मोतबर नहीं, उनका ना ईमान मोतबर है, ना उनकी मोहब्बत मोतबर है। इससे लोगों को दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया कि तुम्हारी ये मोहब्बत मोतबर नहीं है। वैसे तुम कहते तुम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते, ईमान रखते, कैसा ईमान है तुम्हारा? अल्लाह ताला के बारे में कोई बातें करता है, बदगुमानी करता है, अल्लाह यूं है, अल्लाह यूं है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिका। और से लोग उससे में अजीब अजीब बातें कर जाते हैं। ये बेअदबियां, गुस्ताखियां अल्लाह रसूल की, ये दलील है कि दिल में इश्क और मोहब्बत नहीं, वरना आशिक तो इशारे पर जान दे देता है, इशारे पर, और फिर भी माफी मांगता है, हमने कुछ नहीं किया। जान दी हुई उन्हीं की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। उनके कूचे से लेकर जनाजा मेरा, जान दी मैंने जिनकी खुशी के लिए, बेखुदी चाहिए बंदगी के लिए। आशिक तो सब करके भी माफी मांगता, हमसे कुछ माफ कर दीजिए, आपके मिजाज के मुताबिक हम कुछ नहीं कर सके। दुनिया में हम मेहमान को कहते हैं, हालांकि हमारी तरह वो भी। तो अल्लाह रसूल के मिजाज पर मेरे आपका काम कैसे हो? नमाज के बाद भी इस्तिग़फ़ार के लिए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, माफ कर दे, हम आपकी शान में नमाज नहीं पढ़ सके तो माफ कर दे। चाहे कि कोई बेअदबी की बात करता है या बेगुस्ताखी का काम करता है, खत्म नबूवत का मुनकिर है, फिर क्या है जी हम यूं है, हम हुआ है, कैसे माना जाएगा? फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। दो इनाम मिलेंगे, अल्लाह तुम्हें प्यार करेंगे, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह फरमाया हम माफ करने वाले हैं, हम गफूर हैं, हम रहीम हैं, इसलिए हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन तुम्हें चाहिए कि मेरे महबूब के रास्ते पर चलो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।